السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخ. آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب سب سے پہلے تو پولیس لائن میں ایک آج زور کی نماز کے ٹائم دھماکہ ہوا ہے جس میں 59 افراد شہید ہو گئے ہیں اور 140 سے زائد زخمی ہیں. اس دھماکے کی ذمہ داری جناب تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے. دوسری جانب جناب سیاسی جو گہما گہمی ہیں، اپنا آصف زرداری صاحب نے عمران خان کو نوٹس بھجوا دیا ہے، قانونی نوٹس، جس میں 20 ارب جانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے یا مشروط معافی مانگنے کا کہا گیا ہے. چودھری پرویز الہی کے سیکرٹری محمد خان نے جناب جو رشوت لی تھی اس کے نامزد ملزم نے اعترافی بیان کر دیا ہے جناب کہ محمد علی خان صاحب، محمد خان بھٹی صاحب ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی پیسے لیتے تھے، اور جناب جب میں نے رقم ادا کری تو مونے سلائی ساتھ موجود تھے، یعنی کہ محمد خان بھٹی کے. اتوار کی رات کی خبر ہے جو آج منظر عام پر آ رہی ہے. اپنا عمران خان نے مہنگائی کے خلاف جناب احتجاج کا اعلان کیا تھا، بڑا شدید احتجاج کا اعلان کیا تھا. وہ جناب احتجاج کا اعلان تو ٹھوس ہو گیا، لوگ تو باہر نہیں نکلے. اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال رہی، اور ایک اعترافی بیان سامنے آیا ہے جناب اپنے پی ٹی آئی ملکہ یوتھنی کا. وہ جناب لبرٹی چوک میں کھڑے ہوئے کہہ رہی ہے، اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے جناب. وہ ویڈیو میں پیش نہیں کر رہا اپنا کاپی رائٹ کی وجہ سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے پیش کر دی ہے، تو بار بار پیش کرنے سے اگر دوسرے ویلاگ میں پیش کی جائے تو گوگل یوٹیوب والے قانونی نوٹس بھجوا دیتے ہیں کاپی رائٹ کا. تو اس میں وہ خاتونیں کہہ رہی ہے جناب کہ شرم کرو یوتھیو. اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پشاور جو جناب دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ، بڑا شدید دھماکہ، اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. دھماکے پھر شروع ہو گئے ہیں، تحریک طالبان پھر ایکٹیو ہو گئی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پرسوں ہی عمران خان نے دہشت گردوں کا ذکر کیا ہے، اور آج یہ دھماکہ ہو گیا ہے. اس کی کڑیاں آپس میں ملتی تو نہیں ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ تحریک طالبان کے ساتھ اپنا عمران خان صاحب کے بڑے روابط رہے ہیں. اس کو طالبان خان بھی کہا جاتا تھا، آپ کے علم میں ہوگا. تو یہ دہشت گردی کا نام لینا، دہشت گردوں کا نام لینا، اس میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے. پولیس لائن کی مسجد میں جناب نماز ظہر کے دوران جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں امام مسجد اور پولیس اہلکاروں سمیت شہید ہونے والے کی تعداد جو ہے نا، اب تک رات تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً 59 سے 68 کے قریب ہو چکی تھی، اور 140 سے زائد زخمی تھے، جن میں شدید زخمیوں کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. عمارت مسجد کی گر گئی جناب، اگلا حصہ منہدم ہو گیا تھا، جس میں کافی دیر زخمی پڑے، بیچارے تڑپتے رہے، جن کو نکالا جاتا رہا. تو اپنا وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عیادت کی، جناب چیف آف آرمی سٹاف نے بھی عیادت کی، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے. جو فہرست جاری کی ہے لیڈی ریننگ اسپتال والوں نے دھماکے میں شہید اور زخمی رات کی فہرست تو جاری کر دی ہے. اس میں چیدہ جو تھے 5 سب انسپیکٹر تھے جو شہید ہوئے ہیں شہداء میں. مسجد کے پیش امام تھے امام صاحبزادہ نور الامین صاحب، ایک خاتون اور دیگر افراد شامل ہیں. خاتون جو تھی وہ متصل جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا مسجد کا، اس میں موجود تھی. یعنی کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ایک تو اس کی آواز بڑی بڑی دور تک سنی گئی اور پوری عمارت منہدم ہو گئی. اگلا حصہ تو تقریباً سارا بیٹھ گیا، اور کوارٹر میں خاتون بیٹھی ہوئی جہاں بحق ہو گئی. آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ یہ دہشت گردی کی ایک لہر
پھر در آئی ہے ہمارے پاکستان میں، اس پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے۔ سیاستدانوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور ادھر عوام یعنی کہ بیچاری مر رہی ہے۔ بڑی اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس آصف زرداری کی جانب سے بھجوا دیا گیا ہے، جس میں 14 دن کے اندر ان سے غیر مشروط معافی مانگنے کا کہا گیا ہے۔ اگر یہ معافی نہیں مانگتے، جو کہ عمران خان کی عادت ثانیہ میں شامل ہے کہ ان کو معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے، آئیں بائیں شاں کر دیتے ہیں، تو پھر انہیں 10 ارب ہرجانہ بھرنا پڑے گا، چاہے آج بھریں چاہے 10 سال بعد بھریں، چاہے آصف زرداری کے پوتے اس کو وصول کریں یا کوئی وصول کریں، یہ تو ان کو بھرنا پڑے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، الزام لگا دینا اس کو عادت پڑی ہوئی ہے عمران خان کو، اٹھ کے چور ڈاکو کہہ دینا، الزام لگا دینا۔ وہ تو نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کیا نام ہے اس کا کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا، نہیں تو یہ نوٹس پہلے ہی بھجوا دینے چاہیے تھے۔ جب یہ الزام لگاتا تھا، بغیر ثبوت کے الزام کسی پر بھی اٹھ کے لگا دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں اس کے منہ سے بد زبانی اور بد تہذیبی ایسے نکلتی ہے جیسے عام عوام جیسے ہوا نکلتی ہے نا گندی، تو اس کے منہ سے ایسے ہی یعنی کہ بدبودار اور گندی زبان کے مالک سے، یعنی کہ بد زبانی، بد تہذیبی، لوگوں کے کردار کشی اور اس کے کردار کے بارے میں جو سچی خبریں شائع ہوتی ہیں، سچی آڈیو، سچی ویڈیو شائع ہوتی ہیں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنی جناب کوئی یعنی کہ کریکٹر کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ محمد خان بھٹی صاحب کی بات ہو رہی تھی جناب، جو پرنسپل سیکرٹری تھے چودھری پرویز الہی کے، بڑے نزدیکی بندے تھے۔ انہوں نے جناب بات مچائی ہوئی تھی پنجاب میں، ایک جگہ سے جہاں 49 کروڑ روپے حاصل کیے تھے جناب اپنا محکمہ ہائی وے سے، اور اس میں جو نامزد ملزم ہے اس کا کہنا ہے کہ جناب جب میں نے یہ پیسے دیے محمد خان بھٹی کو تو مونس سلائی ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جناب یہ حالات تھے، اور پاکستان کے یہ سارے لوگ سیاستدان مامے بنتے ہیں، اور ان کی حرکتیں دیکھیں۔ اس کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جناب جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی سرے عام پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ ایویں نہیں جناب آئی جی کی 10 دفعہ ٹرانسفر ہو گئی، جناب چیف سیکرٹری کی 5 دفعہ ٹرانسفر ہو گئی، یار کمال ہے۔ 6 مہینے، سال میں 2 سال میں اتنی ٹرانسفریں، اور لاکھوں روپیہ وصول کیا کرتے تھے، کروڑوں روپیہ بڑی پوسٹوں کا وصول کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور ان میں یہ فیملی بھی شامل تھی جو عمران خان کے انلاز کی فیملی تھی۔ یہ حالات ہیں یار، یہ پاکستان کی معاشی حالت کیوں نہ خراب ہو بھائی، پاکستان معاشی طور پر بیڑا غرق کیوں نہ ہو۔ اب لاکھوں کی تو بات ختم ہو گئی، بات کروڑوں تک جا پہنچی، یعنی کہ چھوٹا موٹا ٹرانسفر پوسٹنگ کے کروڑوں روپے ہیں تو نوکری لگوانے کے کتنے پیسے ہوں گے۔ غریب بندے مر گئے ہیں، لوگ پڑھ پاگل ہو جاتے ہیں، نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، ڈکیتیاں کرنے کے چکر میں ہیں، چوری چکاری کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں میں جناب کو کئی میسج آتے ہیں، اور جناب یہ ایزی لوڈ کروا دو، فراں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ بھائی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ جب بڑی ڈکیتیاں کر رہے ہیں تو چھوٹوں کو تو حق حاصل ہونا چاہیے چھوٹی ڈکیتی کرنے کا، تو پھر معاشرہ ایسے ہی بگڑتا ہے۔ جی بات ہو رہی تھی جناب کیا نام ہے اس کا پی ٹی آئی کے احتجاج کی۔ انہوں نے نیا وتیرہ پکڑ لیا تھا اپنے ٹینور میں، انہوں نے 4 سال کے ٹینور میں ان کو مہنگائی نظر نہیں آئی، مہنگائی پہ بات نہیں ہوئی۔ اب انہیں مہنگائی نظر آ رہی ہے، جو کہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے آئی ایم ایف کے تھرو۔ جی ایک تو آئی ایم ایف سے اتنا خطرناک معاہدہ کیا، پھر اس سے منحرف ہو گئے، پاکستان کو گندا کیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی انہوں نے تباہ و برباد کر دی، سب سے جناب انہوں نے بگاڑ لی، سعودی عرب کی گھڑی چوری کر لی،
گھڑی چوری کرنے والی بات ہے، اس کا تحفہ چوری کر کے بھیج دیا. کیا امپیکٹ گیا، کیا تاثر گیا ہمارا پاکستان کا کہ یہ فراڈیے ہیں، چور ہیں. اور یہ تاثر کس نے دیا؟ عمران خان نے. عمران خان نے دیکھیں امریکہ سے بگاڑی ہے جی، ترکی سے بگاڑ لی، چائنا سے بگاڑ لی، سی پیک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ سب کیا دھرا کس کا تھا؟ سارے متنفر ہو گئے پاکستان سے. پاکستان کو کوئی امداد دینے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کی امداد تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کچھ بہتر ہوئی ہے. 9-10 مہینوں میں اگر آپ کہیں گے حکومت نے کچھ نہیں کیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی. پاکستان نے ان 10 مہینوں میں سب کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ استوار کیا ہے، خارجہ پالیسی بہت بہتر کی ہے، اور اس سے پاکستان کے آنے والے مستقبل پر اثرات بہت اچھے پڑیں گے اگر کوئی اور اس طرح کا عمران جیسا چول نہ آیا تو. کیونکہ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب نیا شدنی، نئی شرپسندی شروع ہونے کو ہے کہ ایک شرپسندی نئی سر اٹھا رہی ہے، جو کہ یہ ہے قومی حکومت کا قیام، جس میں تمام سٹیک ہولڈر شامل ہوں. تمام سٹیک ہولڈر، جس میں چور، ڈکیت، فراڈیے، لانتی کردار، ہاں جی، یعنی کہ شرفا، شریف آدمی اور محترم علماء کرام، تمام سٹیک ہولڈر. یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تو سارے سٹیک ہولڈر شامل ہیں، مگر بہت سے سٹیک ہولڈر، بہت سے سیاستدان، بہت سے ڈکیت ابھی باہر ہیں. یعنی کہ تمام ڈکیتوں کو، تمام چوروں کو، تمام اچکوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور سارے مل کر عوام کو لوٹیں. میرا کہنے کا مطلب ہے سارے مل کر حکومت کریں. معاف کیجئے گا، عوام کو لوٹنا تو ہے ہی نا انہوں نے. تو جناب یہ شودنی چھوڑ دی گئی ہے. اس شودنی پر کام ذرائع بتا رہے ہیں کہ جاری ہے، بڑے زور و شور سے جاری ہے. اب سب کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں مہاتما عمران احمد خان نیازی صاحب بھی شامل ہیں. مگر نیازی صاحب کی گردن اکڑی ہوئی ہے 75 سال سے. بھائی 75 سال ہو گئے، اس کی ابھی بھی گردن اکڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا کھاتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس نسخہ تو ہے نا. احمد تو نہیں بھائی، احمد تو نہیں گردن اکڑی ہوئی. تو جناب عمران خان صاحب کی گردن ابھی تک اکڑی ہوئی ہے، اور قومی حکومت کی شودنی چھوڑنے والے اور اس کے روئے رواں جو لوگ ہیں وہ جناب یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اور تاکہ کوئی ایسا بندہ باہر رہ نہ جائے جو آواز اٹھا سکے عوام کے حق میں کہ عوام پس رہی ہے. کوئی ایسا بندہ رہنا نہیں چاہیے. تمام حکومت کریں، اور یہ حکومت 5 یا 10 سال پر محیط ہو. پھر الیکشن کے بارے میں سوچا جائے گا کہ ہاں جی الیکشن کرا کے اگر آپ علیحدہ علیحدہ پارٹی الیکشن کروانا چاہتے ہیں، کوئی اقتدار میں آنا چاہتا ہے تو 100 بسم اللہ. اس کا پازیٹو پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کی معیشت کو پٹری پر چڑھانے کے لیے یہ قومی حکومت جو ہے ناگزیر ہے. اگر ہم نیگیٹو اور پازیٹو پوائنٹ سے سوچیں تو اگر اچھے ذہن کے ساتھ قومی حکومت کی تشکیل بن جائے، اچھے ذہن کے ساتھ، جو کہ ناممکن بات ہے. آپ کہتے ہیں کیا شیخو باتیں کرتا ہے یار، ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرتا ہے. بھائی حالات، واقعات، خصلتیں، ہمارے ملک کے لوگ اور ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اچھے ذہن کے مالک ہوں. اور ہمارے جو لیڈر ہیں ان کو تو آپ صفحہ ہی پھاڑ دیجئے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا،
میں تمام لیڈران کرام کی بات کر رہا ہوں، بلکہ محترم کا لفظ ساتھ لگا دیتا ہوں، تمام محترم لیڈران کرام کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، سیاسی یا مذہبی، ہیں جی، وہ سارے کے سارے اچھے ذہن کے مالک نہیں ہیں، اپنے اپنے ذہن کے مالک ہیں، یعنی کہ اچھے ذہن کے مالک نہیں ہیں، اپنے اپنے ذہن کے مالک ہیں، اور جہاں اپنا اپنا ذہن ہو، قومی مفاد مد نظر نہ رکھا جائے تو وہاں جناب گاڑی پہیے پر نہیں چڑھا کرتی۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تب اس شودنی کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ اگر اس شودنی کو اپنے آپ کو ٹھیک کیے بغیر عملی جامہ پہنایا گیا، سارے چور ڈاکو لٹیرے فراڈیے اکٹھے ہو گئے، عوام کے حق میں بولنے والا کوئی نہ ہوا، تو عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جاتے جاتے مہنگائی پر ایک نظر صرف 2 منٹ میں، آپ کے 2 منٹ اور لوں گا، اور اس میں کوئی میں حکومت کی سپورٹ نہیں کر رہا، مگر پوری دنیا کی مہنگائی کی ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان ملکوں میں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے اور ہمارے ملک میں مہنگائی کتنی ہے۔ اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے پوری دنیا میں، بھارت میں 299 روپے، البانیہ میں 428 روپے، اپنے روپے سے تقابل کر رہا ہوں، آسٹریلیا میں 268 روپے، بیلجیم 453 روپے، برازیل 415 روپے، کینیڈا 315 روپے، اور چین 294 روپے، ڈنمارک 470 روپے، فرانس 423 روپے، جرمنی 433 روپے، یونان 496 روپے، ہانگ کانگ 694 روپے، اسرائیل 451 روپے، نیوزی لینڈ 387 روپے، اسپین 421 روپے، سری لنکا 325 روپے، ترکی 253 روپے، اور یوکرین میں 319 روپے ہے۔ پاکستان میں کتنی ہے؟ 250 روپے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ IMF کا وفد پاکستان پہنچ چکا ہوا ہے، مذاکرات کل سے شروع ہو جائیں گے جو 2 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ اب دیکھو کیا بنتا ہے۔ $1 ارب کی انہوں نے قسط جاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھیک سے بچائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو ستہ خیرہ ہوں پاکستان کی، اور یہ جو دھماکہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔